بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی اقتدار پہ، حکومت پہ گرفت کمزور ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف کے ساتھ معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نواز شریف صاحب کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات اپنی منطقی جو منزل ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اس کی دلچسپ تفصیلات ہیں، آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ لندن میں کون سا وہ شخص ہے جو یہ سارے معاملات کو لاک کر رہا ہے، ڈیل کو لاک کر رہا ہے، اور پھر تحریک لبیک پر اچانک پابندی ختم کر دی گئی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے؟ اچانک کیوں تحریک لبیک سے پابندی ختم کی گئی اور اگلے انتخابات میں تحریک لبیک کو کس طرح استعمال کیا جائے گا؟ ساری تفصیل آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا، ان کی راہ روکی گئی کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بن سکے، لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ جب سے نواز شریف صاحب لندن گئے ہیں، وہاں پر جب سے پھر انہوں نے تقریریں کرنا شروع کی ہیں، اس کے بعد سے انہیں نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پہلے اتنا دباؤ بنایا جائے کہ وہ قوتیں جو کہ ہمیشہ دباؤ ڈالتی نہیں ہیں، ان پر جب دباؤ آئے گا تو وہ میز پر آئیں گی، بات کریں گی اور کچھ ڈائیلاگ سے حاصل کیا جائے گا۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب انتظار کر رہے تھے، اپوزیشن انتظار کر رہی تھی کہ کب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو معلوم تھا کہ یہ جو رشتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا، وہ کوئی فطری نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے، مجبوری ہے ایک دوسرے کی۔ لہٰذا مجبوری کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک پائیدار نہیں ہوتے، وہ بہت دیر تک چلتے نہیں ہیں۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کی سیاسی بصیرت نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ یہ موقع آئے گا۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے معاملات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پر شک کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر شک کرتی ہے، کیونکہ پچھلے 3 سال میں جو ڈیلیوری کرنی تھی عمران خان نے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں اور معاملات تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب نواز شریف صاحب سے لندن میں معاملات طے کیے گئے تو انہیں اب ایشورنس دی جا رہی ہے کہ سارے معاملات بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے۔ وہ جو ان کی نااہلی ہوئی تھی اس حوالے سے بھی معاملات کو حل کیا جائے گا، انہیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا۔ پہلے نواز شریف صاحب سے مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ جو مقتدر حلقوں کی اعلیٰ شخصیات ہیں ان کے نام نہ لیں، پھر نواز شریف صاحب نے کچھ ٹائم کے بعد وہ نام لینا چھوڑ دیے تھے۔ پھر طے یہ ہوا کہ جنرل فیض حمید صاحب جب اپنے عہدے سے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے گی، اس کے بعد جو بھی حکمت عملی ہوگی نون لیگ کی اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور وہ وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک بہت اہم، بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں، اور جو سیاست میں مداخلت کے حوالے سے فوج کے اوپر ایک دبا لگ رہا تھا، ایک تاثر بن رہا تھا، اس کو زائل کرنے کی بہت تیزی سے کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ادارے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، نیک شگون ثابت ہوگا۔ اب جو نواز شریف صاحب ہیں، پہلے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں، پھر ان سے کہا یہ جا رہا تھا کہ بالکل ہم انتخابات کروا دیں گے۔ یہاں پر عمران خان کو بھی کہا گیا تھا کہ اب کی بار جب انتخاب ہوں گے تو جو مقتدر حلقے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، وہ ان کی کوئی امداد نہیں کرے گی جس طرح 2018 کے انتخابات میں کی گئی تھی۔ اس پر عمران خان بہت غصے میں تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب جب انتخابات ہوں گے تو شاید وہ گمنامی میں چلے جائیں، وہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ پوری ان کی زندگی کے آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اب وہ تاریخ ہو جائے گا، کیونکہ وہ عوام کی قوت سے اقتدار میں نہیں آئے تھے۔ لہٰذا پلان یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے تو معاملات کو طے کریں گے، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اگر انہیں قانون اجازت دیتا ہے تو وہ بن جائے، لیکن خواہش اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ جو معاملات بگڑے ہیں، جو معاملات خراب ہوئے ہیں، انہیں تیزی کے ساتھ ٹھیک کیا جائے۔ یہاں پہ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں، سعودی عرب،
امریکہ، برطانیہ اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہیں بھی تشویش ہے کہ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیر طاقت ہے اس کے معاشی حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. خطے میں بلکہ دنیا میں پاکستان چوتھا ملک بن گیا ہے جہاں پر مہنگائی سب سے زیادہ ہے، اور جو خطہ ہے جو ساؤتھ ایشیا کا اس میں پاکستان سب سے اول درجے پر ہے جہاں پر مہنگائی سب سے زیادہ ہے. لہٰذا اب ڈیل یہ بنائی جا رہی ہے، وہی لوگ جو نواز شریف صاحب کو 2019 میں جیل سے نکال کر لندن لے کر گئے تھے، اس کے بعد خیر سگالی کے طور پہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے حامی بھری تھی. اب وہی لوگ جو کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے جنرل جنجوا جو ہیں، جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ یہ ڈیل کروا رہے ہیں، وہ یہ معاملات طے کروا رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایشورنس ہے، جو یقین دہانی ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے، وہ یہ چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں، تو جو نون لیگ ہے اسے 2/3 اکثریت مل سکتی ہے. اور اگر نواز شریف کو، نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملی تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو نون لیگ نواز شریف کر سکتی ہے، جو کہ موجودہ قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا پھر وہ لوگ جو نئے پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی بربادی میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، ان پر کیسز چل سکتے ہیں. جب جو مشرف تھے وہ اقتدار سے فارغ ہوئے تھے، تب بھی اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی لی تھی نواز شریف صاحب سے کہ وہ ان کا ٹرائل نہیں کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب اس یقین دہانی پر، اس وعدے پر قائم نہیں رہے تھے. لہٰذا اب خدشہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر ٹرائل کر سکتے ہیں ان لوگوں کا جو اس سارے معاملے میں ملوث رہے ہیں. لیکن اب اس کا توڑ یہ نکالا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹوائی گئی ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان وہ سیاسی جماعت ہے جو اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے، جو بڑے پیمانے پہ ووٹ تو نہیں لے سکتی، لیکن وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے ووٹ کو خراب کر سکتی ہے، توڑ سکتی ہے، اس کے ووٹر کو منتشر کر سکتی ہے. اگر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی برقرار رہتی تو اس کا بیشتر ووٹ، بہت سارا ووٹ جو کہ نون لیگ سے تحریک لبیک کی جانب گیا تھا، وہ دوبارہ نون لیگ کی جانب آ سکتا تھا. لہٰذا اس خدشے کو ختم کرنے کے لیے اب تحریک لبیک سے پابندی ہٹا دی گئی ہے. تحریک لبیک وہ ووٹ لے گی، اس میں نہ سیاسی مداخلت ہوگی، نہ انجینئرنگ ہوگی، نہ خلائی مخلوق ہوگی، لیکن فیئر طریقے سے، بہت شفاف طریقے سے ابھی سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. رستہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہ لے سکے. اگر 2/3 اکثریت لی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ شہباز شریف حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب اس بات پر بہت حد تک تقریباً 60 سے 70% وہ مان بھی چکے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ پاکستان آ جاتے ہیں، تو وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن سکیں گے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.